ڈی جے بجوا رہا ہے، جو جہیز لے رہا ہے، جو نقدی لے رہا ہے، نقد لے کر 1,00,000 2,00,000 اسی کو مہر میں دے رہا ہے، اسی سے ولیمہ بھی کروا رہا ہے، اسی کو یہ حرام خور خناس کھا بھی رہا ہے۔ اتنا بڑا شیطان ہے یہ مردود، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مر کیوں نہیں گیا پیدا ہونے سے پہلے جو اس طرح امت کو کھوکھلا کر رہا ہے؟ یہ کافروں کے سسٹم اور نظام کو اسلام اور یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس کے اوپر کہہ رہا میں اہل حدیث۔ تو اہل حدیث نہیں ہے، تو اہل خبیث، تو خبیث ہے، خبیث، تو اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث حرام خور نہیں ہوتے، اہل حدیث اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے کھڑے رہتے، کانپتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اہل حدیث متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ حرام خور نہیں تھے، لیکن آپ کیسے حرام خور بن گئے؟ آپ کیسے شادیوں میں پیسے مانگنے لگے؟ آپ نے کیسے اپنے سماج کو کھوکھلا کیا؟ 57 گاڑیاں، مجھے کل پرسوں ایک جگہ 57 گاڑیاں ایک اہل حدیث بارات لے کے گیا، مولانا 57 گاڑیاں۔ کون؟ میں نے کہا کون تھا وہ؟ بولے اہل حدیث۔ گاڑیاں بارات میں، اور وہاں جا کر کے مختلف ورائٹیز کے کھانے، یہ لولی پاپ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ تیتر ہے، یہ مچھلی ہے، یہ بٹیر ہے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اہل حدیثیت ہے۔ میں عام مسلمانوں کی بات کیا کروں؟ مجھے شرم اپنے قبیلے سے آتی ہے، حیا آتی ہے ہم سے۔ اور کیسے دیکھو اہل حدیثیت کی کہیں کوئی نشانی سمجھ میں آتی ہے؟ سب کے چہرے مستنڈے بنے ہوئے، موڑے ہوئے، صبح اور شام داڑھیاں کاٹ کاٹ کے نہیں، چھانٹ چھانٹ کے، گھس گھس کے نالیوں میں سنڈاسوں میں پھینک رہے ہو تم۔ اس نور کو جو نبی نے اپنے چہرے کی زینت بنائی، بڑھاپے میں بھی تم جوانی کے مزے سے لوٹنا چاہ رہے ہو، چکنے بن رہے ہیں، چمڑے اٹھا اٹھا کے چلوا رہا ہے، لچک گیا گال کا چمچ۔ شرم نہیں آتی اس بڈھے کو نہیں؟ مسلمانوں سمجھو، عزت اسلام کی تعلیمات میں ہے، عزت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس دنیا میں ہم کیوں آئے؟ کتنے دن زندہ رہو گے؟ کچھ دن پہلے کورونا گیا ہے، سب کو تھپڑے نہیں، سب کو موت کے گھاٹ اتار کے گیا اللہ کے حکم سے۔ ایک ایسا اللہ کی فوج کا ایک ایسا وائرس، وہ اللہ کی فوج تھی، وہ وائرس تھا جو چائنا سے نکلا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، جس فوج کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ ہائے ہائے، ہمیں پھر بھی اپنے رب پہ بھروسہ نہیں، ہمیں پھر بھی اپنے اللہ پر یقین نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ رب العزت شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ فوجی کو کسی نے نہیں دیکھا، دنیا کے کسی طاقت نے نہیں دیکھا، اسے کسی ویزے کی ضرورت نہ تھی، اسے کسی ایروپلین کی ضرورت نہ تھی، کسی فائٹر فلائٹ کی ضرورت نہ تھی، کسی توپ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ دنیا میں وہ فوجی گھومتا رہا، اور رب نے جس کو اٹھانا چاہا اس کے اندر ملوث کیا، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، سب کو صفایا کیا اس نے۔ پوری دنیا ٹھپ ٹھپ ہو گئی، کھانے کو لوگ ترس گئے، فلائٹیں بند، توپ بند، راکٹ بند، سب ملک ٹھنڈے۔ امریکہ ہوگی، جاپان ہوگی، چائنا ہوگی، روسیا، بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے غرور، بڑے بڑے گھمنڈ، سب مارے ڈر کے بلوں میں گھس گئے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مسلمانوں، ہم غریب ہیں، مجبور ہیں، لیکن ہمارا رب مجبور نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد کرو گے اور رسول اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تم سے نذرانے مانگ رہا ہے، اللہ تم سے روپے پیسے کھیت اور پراپرٹی جائیداد مانگ رہا ہے، نہیں، اللہ کی مدد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور کس چیز سے ڈرو؟ ڈرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کانپتے رہو، نماز کا وقت ہو، نہیں مجھے اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، نہیں نماز پڑھنے چلو، نہیں مجھے اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، دو جوتے مارو، بے غیرت۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز پڑھ لینا تقوی نہیں ہے۔ ایک بات بھی بتاتا چلوں میں، آئی ہے بات، نماز پڑھ لینا تقوی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا تقوی نہیں ہے، حج کر لینا تقوی نہیں ہے، یہ سب تقوی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اسباب، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ تقوی پڑھنا نہیں ہے۔ اصل میں تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ پرہیزگار بننا۔ کیا بننا؟ بولو، پرہیزگار۔ اور آسان کر کے تھوڑا سمجھا دوں، ادھارن دے کر، مثال دے کر، دوا کھا لینے سے آدمی شفا یاب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اگر آپ کو سردی زکام اور کھانسی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو گولی دے دی، آپ سے کہا کہ یہ گولیاں کھانا صبح دوپہر شام کو، یہ سیرپ ہے اس کو پینا، ٹھیک، اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، گوشت نہیں کھانا، مرغی نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، سپوز ایک مثال میں دے، آئس کریم نہیں کھانا، پیپسی نہیں پینا، یہ تمام پرہیز اس نے لکھا دی کہ یہ سب نہیں کرنا اور یہ گولیاں کھانا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ اب آپ لے کے آئے اعلیٰ حضرت گولی، آپ نے گولی کھائی، ٹائم پہ کھا رہے ہیں، لیکن آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھی پی رہے ہیں، ٹھنڈے پانی بھی پی رہے ہیں، اس نے جو جو پرہیز بتایا تھا وہ تمام سب چیزیں کر رہے ہیں، اس کا الٹا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، نہ سردی ختم، نہ زکام ختم، نہ کھانسی ختم۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیسی دوا دے دی، فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر نے کہا اچھا، بہت اچھی دوا دی ہم نے، اس سے تو بڑے بڑے لوگوں کے فائدے ہوئے، تم کو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ کہ جو ایسا تو نہیں کہ جن جن چیزوں سے میں نے تجھے منع کیا تھا وہ تمام سب چیزیں تو کھاتے وقت کرتا رہا؟ آئس کریم کھایا تھا؟ کہا ہاں۔ ٹھنڈی بوتلیں پی تھی؟ ہاں۔ پیپسی پیا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا؟ ہاں۔ میں نے کہا تھا گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، کھایا تھا؟ ہاں۔ لگا دو تماچا کھینچ کے مردود آدمی، جن جن چیزوں سے منع کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ چیزیں کرے گا تو پھر گولی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی چیزیں الٹا کر کے آیا ہے، تو تجھے کیسے فائدہ ہوگا یہ بتا۔ پرہیز کر، پرہیز، گولی کے ساتھ ساتھ پرہیز کر۔ یہ ایک ادھارن ہے، یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ کون سی بات؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے ایسے بھی نمازی دیکھے ہیں جو ڈبل سود کھاتے ہیں، مولانا ایسے بھی نمازی دیکھے ہیں جو جہیز کے مال کھاتے ہیں، مولانا ایسے بھی نمازی دیکھے ہیں پرہیزگار، یہ داڑھیاں نماز کے گھٹے اللہ کی قسم دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں، بیٹیوں کا بھی ہی نہیں پڑوسی کا بھی۔ ایسے ایسے نمازی دیکھے ہیں جو قتل کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بے شرمی کرتے ہیں، زناکاریوں بدکاریوں کے اندر بھی وہ ملوث ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ نماز میں تو یہ ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ شریف آدمی کیوں نہیں بن سکا؟ تو بھائیو اس میں نماز کی غلطی نہیں ہے، اس کے اس حرام خوری کی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز بیکار ہو رہی ہے، اس کی نماز کا اثر ہی نہیں اس کو ہو رہا ہے۔
ایک درہم اگر 1 روپیہ آپ نے ایک جوتا خریدا، ایک بنیان خریدی 10 روپے یا 100 روپے، اس میں 90 روپیہ حلال کا ہے، 10 روپیہ حرام کا ہے، تو یاد رکھو وہ مال حرام کا ہے، وہ حرام تمہیں اس سے کوئی فائدہ، اس سے 40 دن کی نماز تمہاری بیکار اور برباد ہو جائے گی، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں غلبہ ملے گا، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اے اللہ، کتنے مسلمان ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے ہم مومن، وہ بھی کہہ رہا ہے ہم مومن، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم سب مجبور ہیں، ہماری مسجدیں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، دنیا اسرائیل کہاں سے کہاں ہم کو ٹھوک رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، دنیا میں جہاں دیکھو مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہ لبنان ہو کہ سوریا ہو کہ یمن ہو کہ کہاں ہو، ہر جگہ ہمارے اوپر ہی یہ قہر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ سمجھو یہ نقطہ ہے سمجھنے کا، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے ایمان ضرور قبول کیا، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ رسول ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ہے، لیکن ایمان ہمارا بڑا کمزور ہے، اور ایمان بھی ہمارا پختہ، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں ہے۔ ایمان ہمیں فائدہ پہنچائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرہیزگار بننا ہے۔ کن چیزوں سے؟ سب سے پہلی چیز ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، تمام گناہوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے، سب سے بڑا گناہ، نبی نے فرمایا میرے صحابہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں بتائیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، ان گناہوں میں، تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، داتا سمجھنا، غریب نواز سمجھنا، دینے والا، مال و دولت، صحت و تندرستی، بیٹا بیٹی، سب کچھ یہ سمجھنا، اس سے پرارتھنا کرنا، اسے مشکل کشا سمجھنا، اس کے سامنے سجدے کرنا، ہاتھ پھیلانا، اس کے اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہے، سب سے پہلے اس سے بچنا، کیوں؟ یہ ایمان کو خراب برباد کر دیتا ہے، بالکل جیسے کوئی کیڑا کسی پیڑ کے اندر اگر لگ جائے اور اس پیڑ کی ہریالی تو رہے لیکن پھل نہ لگے، اور کوئی ماہر زراعت، کھیتی باڑی کرنے والا، پیڑوں کا، پودوں کا کوئی بہترین ڈاکٹر اس کو دیکھ کے کہے یہ ہرا بھرا ہے لیکن اس کے جڑ میں کیڑا ہے، اس میں پھل نہیں لگ سکتے، اس کیڑے کو مارو۔ عزیزان محترم، جب تک وہ کیڑا نہیں مارا جائے گا اس کے اندر پھل آ سکتے، بولو، اور آسان میں بتاؤ، کنویں کا پانی ہے، کنویں کے اندر کتا گر گیا، رات کو مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب کنویں کے اندر پانی کے اندر کتا گر گیا ہے، مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا پانی نکال ڈالو اور دوسرا نیا پانی بھرو تب وہ پاک ہو سکتا ہے۔ رات بھر مل کے پورے گاؤں والوں نے پانی نکالا، کنواں خالی کیا، پانی نکالا اور اس میں نیا پانی ڈال دیا، اور صبح مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے مولوی صاحب نے دیکھا، اندر جھانکا تو اندر کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے، تو کہا بے کتا نہیں نکالا تم نے؟ کہا کتا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا نکالنے کے لیے، تو آپ نے کہا پانی نکالو، تو ہم نے پانی نکالا اور نیا پانی ڈال دیا، کہا کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے، جب تک کتا نہیں نکالو گے جب تک کنواں پاک کیسے ہو؟ کہا ہماری محنت، کہا تیری محنت تیرے منہ پہ، 1000 محنت کر لے بھائی، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یاد رکھو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی سب بیکار، اس سے بچو۔ اس کے بعد
اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچو. زنا سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ناحق طور پر قتل اور خون غارت گری سے منع کیا، ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے پہ جھگڑا لگانے سے منع کیا، گالی گلوچ سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا، جناب علی کسی کا حق حقوق مارنے سے منع کیا، کسی کو تھپڑ ناحق طور پہ، یہ تمام سب چیزیں حرام چیزوں سے منع کیا، حلال چیزوں کا حکم. تو جب حرام چیزوں سے آپ بچو گے تب یہ اس ایمان کا آپ کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہے تقوی، بچنا حرام چیزوں سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ ہے تقوی. عورتیں ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، لوگوں سے پردہ کریں، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول کر کے نہ آئیں. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی غیبت، چغلیاں، جھگڑے، پھڈے، لڑائیاں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صامت شهرها صلت خمسها وصارت صامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت اگر ایک 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے اور اسی طرح سے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا. پکارنے والا پکار کر کہے گا اے اللہ کی بندی، جنت کے جس دروازے سے تجھے داخل ہونا ہے تو داخل ہو. کتنا آسان ہے. تو پرہیزگار بنو مسلمانوں، حرام چیزوں سے بچو اور اپنے آپ کو اگر آپ اہل حدیث کہتے اور سمجھتے ہو تو اللہ کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرو. صرف نماز روزہ نہیں، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر گناہوں سے پاک و صاف کرو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. خود بھی جہنم سے بچو اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور حضرات علماء کرام جو علاقے کے ہیں ان کو بھی یہ استدعا کروں گا، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ مسجدوں کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے حرام چیزوں کے خلاف. کسی سے ڈرنا نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈرو مت. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے روزی بھیجے گا. حق بات بولو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو حرام چیزوں سے منع کرواؤ، لوگوں کو حلال کی تلقین کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ان کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے عقیدے، توحید، سنت کی اہمیت، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور اسی طرح کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتے ہیں، کن کن چیزوں سے ایمان جاتا ہے. یہ تمام سب چیزوں کے دروس مسلسل ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک خطبہ دے دیا، 2 تقریریں ہو گئی، بات ختم. نہیں، مسلسل ہونی چاہیے. اور عورتوں کو، مردوں کو، سماج اور سوسائٹی، طلاق، نکاح، بیاہ، شادی، معاملات، لین دین، تجارت، بزنس، یہ تمام سب کی اسلامی طریقے سے جو رہنمائیاں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بیان ہونی چاہیے. یہ ہماری درخواست ہے اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جمعے کی یہ دن سویرے نمازوں کے اندر پہنچو، نماز ادا کرو اور اسی طرح سے اللہ رب العزت سے دعا کرو، توبہ کرو. اللہ ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن و سنت کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی اور اسے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کی، ہماری عورتوں کی اور ہمارے بہنوں بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، حلال چیزوں کے کھانے اور اپنے پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اپنے وطن میں اللہ ہمیں امن و شانتی کے ساتھ رہنے اور اس طرح سے دین کی اور وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کو تعلیم دینے اور قرآن کا سبق پڑھنے پڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں آواز نہیں آ رہی، اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ چند سوالات ہیں. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن چند سوالات ہیں، اس کا مختصر جواب دے کر سامعین کو محظوظ فرمائیں گے. پہلا سوال کہ فطرہ کے مصارف کیا ہے؟ کیا فطرہ مدرسہ میں دیے جا سکتے ہیں جہاں امیروں کے بچے بھی پڑھائی کرتے ہیں؟
نیز اسے کب تک ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے علاقے میں عوام الناس عید کی نماز سے پہلے ہی گاؤں کے سردار کو جمع کر دیتے ہیں، لیکن گاؤں کے سردار عید کی نماز کے بعد 1-2 دن کے بعد لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یار اب یہ ایک بات میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں بھی علماء فارغین ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو ہر سال کے سوالات، ہر سال لوگ فطرہ دیتے ہیں، دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہاں جو علماء ہیں کیا انہوں نے یہی رہنمائی کی ہوئی ہے کہ ایک جگہ جمع کر کے 3-4 دن کے بعد اس کو بंٹوایا جائے؟ یا ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ مسجد میں مدرسے میں لے سکتے کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقامی جو علماء ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس مسئلے پر کہ وہ اس کا سوال کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، کیونکہ اب آپ نے اس کی تفصیلات بتائی ہے کہ یہاں گاؤں کے شہر کے سردار کے پاس، مکھیا کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ 3-4 دن کے بعد لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف یعنی صدقہ فطر کس کس کو دینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، صدقہ فطر دوسرا سوال اس میں ہے کہ عید کے پہلے دینا ہے نماز کے یا نماز کے بعد دینا ہے؟ یہ تمام سب چیزیں سمجھنے کی ہیں میرے بھائیوں۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے جو اسلام نے بتایا کہ اگر اس دن کسی غریب کے گھر میں کھانا نہ ہو تو یہ غلہ دے کر کے اس کے گھر کم از کم چولہا تو جل جائے اور وہ کم از کم کھانا کھا لے۔ اور صدقہ فطر کا جو مصرف ہے، یعنی مصرف کہاں دیا جائے؟ جو زکوٰۃ ہے، 8 جو اصناف بتائے گئے ہیں، للفقراء والمساکین وابن السبیل، وہ تمام سب والعاملین علیہا، یہ تمام سب جو بتائے گئے ہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں 8 مصاریف بتائے گئے ہیں، آپ صدقہ فطر انہیں بھی دے سکتے ہیں، جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر کے جو مستحقین ہیں صدقہ فطر کے ان تک ان کو پہنچا دیا جائے، چاہے اس کو بانٹنے کی شکل میں پہنچا دیا جائے، یا بوری کے چاول ایک گھر میں پہنچا دیا جائے، یا 50 گھر والوں کو بانٹ دیا جائے، لیکن اسے عید کے دن مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کے بعد یعنی نماز کے بعد جو صدقہ فطر ادا کیا جائے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا جو عام صدقہ دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر در حقیقت چاند دیکھنے کے بعد، رمضان کا عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اسی حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ 2-3 دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے، 2-3 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے۔ تو آپ 2-3 دن پہلے، صحابی کا عمل ہے، وہ 2-3 دن پہلے بھی نکال دیا کریں اور غریبوں مسکینوں کی لسٹ بنا کر ان کو پہنچا دیا کریں۔ نمبر 3، اگر گاؤں کا مستحق مکھیا یا گاؤں کا چودھری یا گاؤں کا جو بڑا ہے یا کوئی عالم اگر کہتا ہے کہ صدقہ فطر کے مستحقین کی جانکاری ہمارے پاس ہے، آپ وہ صدقہ فطر ہمیں دے دو، ہم ان تک پہنچا دیں گے غلوں کو، تو بے شک اگر وہ واقعی قابل اعتماد گاؤں بھر کا، شہر بھر کا ہے تو اس مسجد میں صدقہ فطر لے جا کر کے سب لوگ جمع کر دیں اور وہ عید کی نماز سے پہلے مستحقین تک بانٹ دے، پہنچا دے۔ یہ نہیں کہ گھر میں باقاعدے وہ ڈھیر جمع کر کے رکھے اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو بانٹے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ بلکہ عید کی نماز سے پہلے اسے تقسیم کر دینا یہ فرض، ورنہ وہ گنہگار ہوگا اور دینے والے تو بہرحال بری ہیں، دینے والے بری ہیں۔ یہ 3 چیز ہو گئی نا۔ اور چوتھی چیز مدرسہ، اگر مدرسہ وہاں خوراک کھانے والے ہیں، غریب بچے ہیں، تو بے شک مدرسے میں بھی غلہ پہنچا دیجیے، چاول ہو کہ دال ہو کہ جو بھی آپ نکالیں صدقے فطر کی شکل میں، آٹا ہو کہ گیہوں ہو کہ جو ہو
کہ کھجور ہو کہ پنیر ہو کہ کشمش ہو کہ منقع ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالے جاتے تھے، آپ جو بھی نکالیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ چاول نکالتے ہیں، گیہوں نکالتے ہیں، تو آپ گیہوں ہو چاول ہو 2.5 کلو کے حساب سے 2.5 کلو کے حساب سے ہر گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے آپ نکال کر کے مدرسے میں پہنچا دیں، جو ہاں غریب غربا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک مالدار بھی رہتے ہیں اس کے اندر، تو جو مالدار ہیں تو وہ فری کا تھوڑی کھاتے ہیں، وہ تو اپنا پیسہ دے کے کھاتے ہیں، وہ تو اپنا پیسہ دے کے کھاتے ہیں، تو جو پیسہ دے کے کھاتے ہیں وہ اپنا کھاتے ہیں۔ ابھی سوال آ رہے ہیں، رکے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، نیز اس کے لیے جانور کی بھی کوئی تعین ہے کیا؟ آپ اپنے زبان میں فرمائیں۔ عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرو، بچے کا نام بھی رکھو اور اسی کی طرف سے عقیقہ ہو۔ الحمدللہ باپ کرے گا مطلب اپنے بچے کا عقیقہ، لڑکی ہے تو 1 اور لڑکا ہے تو 2۔ 7ویں دن عقیقہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انسان کو جب یہ جانتا ہے کہ بچہ ایسے نہیں کہ ایک ہی دن میں باہر نکل آتا ہے، بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، 9 مہینہ لگتے ہیں اس کو۔ باپ کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی حمل سے ہو گئی ہے، 9 مہینہ پہلے اسے پتا ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑا کاہل اور سست باپ بعد میں 9 مہینے کی مدت ہے، آنے والے مہمان کے لیے جب اسے عقیقہ کرنا ہے تو وہ ابھی سے تیاری کر، اگر 2-2 ہزار روپے نہ صحیح 2-2 ہزار روپے بھی اگر ہر مہینے وہ یہ سوچ کر کہ میرے بچے کا عقیقہ ہوگا وہ جمع کرے تو انشاءاللہ 2 جانور تو بڑی آسانی کے ساتھ، اگر لڑکا ہوگا تو 2 جانور تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے عقیقے میں وہ ذبح کر سکتا ہے۔ لڑکی ہوگی تو بھی بچت ہے۔ بیٹیاں آتی ہیں تو دیکھو باپ کی کتنا بچت کرتی ہیں۔ اگر بیٹی آئی تو کہتی ہے ابا میں ایک ہی بکری میں خلاص میرا معاملہ حل ہو جائے گا، کتنی پیاری ہوتی ہے بچیاں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہیں بکری، بچیاں رحمت ہیں، اور یہ لڑکے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے، سدھرے تو سدھرے نہیں تو یہ درد سر ہے۔ جانور کی کوئی درد مولانا ندیم صاحب کو اپنی پڑی ہے، ان کے سوال کا جواب فٹافٹ مل جانا، صبر کرو، یہ بھی درس ہی ہے، سمجھانا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے تو مطلب بیچارے تھوڑی سمجھیں، یہ سننے والے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ دیکھنے والے نہیں، یہی مطلوب ہیں، یہ کریم ہے ہمارے، یہی اصل ہیں۔ وہ بقیہ جو آئے تھے اپنا مزہ لینے، گھومنے ٹہلنے، نہ جانے وہ مصروف ہوں گے، ویسے ہی گھومتے گھومتے کھسک جائیں گے ادھر ہی اندر، اللہ ہدایت عطا۔ تو یہ بچیاں جو ہوتی ہیں محبوب ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں۔ خیر تو یہ اب جانور کے بارے میں یہ مسئلہ جو ہے، جانور کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا بکرا اور کیا کہتے ہیں بکری ہو یا بکرا ہو دونوں، اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ جیسے قربانی کے جانور ہوتے ہیں پورے شرائط، بعض لوگوں نے کہا اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی صحیح حدیث سے ایسی کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ شرائط جو اس کے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ یہ عقیقے میں بھی وہی شرائط ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو اتنی عمر ہو، بہرحال کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنے تو کوئی حرج نہیں، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ جانور کے بارے میں سنت تو یہی ہے، سنت تو یہی ہے کہ آپ بکرا یا بکری ذبح کریں، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب علی ہم بڑا جانور کوئی ذبح کریں، مثلا اونٹ ذبح کریں تو اس میں کتنے حصے لگائیں گے؟ تو جناب علی ایک جان کے بدلے ایک قربانی کی طرح اس میں حصے نہیں لگائیں گے، قربانی کی طرح اس میں 7 یا 8 حصے نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک ہی حصہ رہے گا اس میں، ایک جان کے بدلے ایک، ٹھیک ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا جائز ہے اگر وہ بڑے جانور کو ذبح کرتا ہے تو ایک جانور ایک جان کے بدلے جی۔ تیسرا سوال، نیٹ ورکنگ بزنس کیسا ہے جس میں لوگوں کو جوڑا جاتا ہے اور اس کا منافع ملتا ہے؟ اگر اس میں سود ہے
اور جو نیٹورکنگ معروف ہے کہ مطلب فلانے کمپنی اگر وہ یہ کام کر رہی ہے اور وہ چیز پیسے دے رہی ہے اور سودی ہے تو حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس میں فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ چوتھا سوال، نیٹورکنگ بینک کا یہی مطلب ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آدمی کو جوڑا جاتا ہے، ہاں ہاں، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، بلکہ بہت سارے لوگ بیچاروں کو اس کمپنی کا عطا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہاں ہے اللہ بہتر۔ جی چوتھا سوال، لون کا کیا حکم ہے؟ کیا گاڑی لون جو لیتے ہیں لون جی، کیا گاڑی، موبائل، مکان وغیرہ لون میں لے سکتے ہیں؟ لون میں تو وہ سود ہوتا ہے نا، اس میں وہ حرام حرام۔ البتہ اس کی شکل اگر وہ لون کی تو سود کی شکل ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اگر یہ گلاس ہے مثال کے طور پر یا ایک مائک ہے، یہ اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے یہ مائک اگر آپ کیش میں لوگے نقد تو یہ 90,000 کا ہے، لیکن اگر یہ آپ ادھار لوگے، قرض میں لوگے، ٹھیک ہے، تو یہ 1 لاکھ دینا پڑے گا قسطوں میں لوگے تو آپ کو 1 لاکھ دینا پڑے گا، تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، ہاں زیادہ دینا جائز ہے، کیونکہ یہ واضح ہے بھائی ادھار ہم دے رہے ہیں 90 میں دے۔ آپ بھی تو کوئی چیز ٹیبل کیش ہو، کھیت بیچتے ہو یا کوئی چیز بیچتے ہو یا بیل بیچتے ہو یا کوئی بھی جانور بیچتے ہو، وہ کہہ رہا ہے ادھار میں 10,000 اور نقد لینا ہے تو ابھی 90 مطلب 9,000 میں دے دو۔ کسان بولتا ہے لاؤ 9,000 لے لو، لے جاؤ، 1,000 کون جائے گا ادھار تم سے مانگے، ہے کہ نہیں؟ تو کیش جو ہے تو ایسے ہی ہے یہ بھی۔ جی پانچواں سوال ہمارے معاشرے میں زیادہ عام ہے، مثلا 5 لاکھ روپے لے کر لڑکی کا طلاق کرواتا ہے اور کاغذ میں